نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جانور قربان کیا جا رہا ہے، اب اس کے گوشت کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس جانور کی قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو قناعت پسند ہو اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو بے قرار ہو اس کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ حکم جو ہے استحباباً ہے۔ فقہائے کرام نے اس آیت کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ میں جو آیا ہے اس کی روشنی میں یہ طے کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ زیادہ بہتر اور افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر کے ایک حصہ گھر کے میں استعمال کیا جائے اور ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے، اگر اتنا گوشت ہے، جیسے آج کل ایک ایک حصے میں تھوڑا سا گوشت ملتا ہے اور ایک ایک بندے کے لیے پورا جانور قربان کرنا بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اب تھوڑا سا گوشت مل رہا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے گھر کی ہی ضرورت کے لیے کافی ہے، تو ایسی صورت میں اگر پورا گوشت خود گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر لگتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ گھر والے پریشان ہوں گے بعد میں کہ ہم نے قربانی کی ہمارے گوشت نہیں آئے، ظاہر ہے گھر میں ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے، کسی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے سال میں قربانی ہوتی ہے اور قربانی کے گوشت میں اللہ نے ایک برکت رکھی ہوتی ہے تو ہم خود استعمال کریں۔ تو کوئی شریعت میں کباہت نہیں ہے، اگر چاہیں تو سارا گوشت خود استعمال کر لیں، لیکن اتنا کریں کہ 5-6 تھیلیاں بنا لیں، جس طرح قرآن میں فرمایا والمعتر اور القانع، یعنی جو قناعت پسند ہو، جو ضرورت مند ہو، اور جو ہے لیکن آپ کے سامنے آ رہا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ ضرورت مند ہے، اس کے یہاں 2-3 ایسے بندے ہوں، ان کو تھیلی پہنچا دیں۔ اور جو کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئیں اور سوال کریں یا ان کا انداز بتا رہا ہو کہ وہ گوشت لینے کے لیے آئیں، وہ مستحق ہوں تو ان کو بھی دے دیا جائے۔ تو یہ 5-6 تھیلی دے کے بقیہ گوشت جو ہے اپنے گھر میں استعمال کر لیں۔ اسی طرح اگر غیر مسلم ہے اور ضرورت مند ہے اور حاجت مند ہے اور آپ کی نظر میں وہ بہت زیادہ مستحق ہے، تو تھوڑا بہت گوشت اگر غیر مسلم کو بھی دے دیا جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انسانیت کے ناطے کافروں کا خیال رکھنا بھی یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو گوشت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصود گوشت کھانا ہوتا ہے، کہ پوری قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ گھر کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس نے جو گوشت رکھا ہے آیا واقعی ضرورت کی حد تک ہے یا حرص اور لالچ کی وجہ سے اور گوشت کھانے کی وجہ سے اتنا زیادہ گوشت رکھا ہوا ہے۔ لیکن کسی گھر کے اندر اگر قربانی ہو اور وہ قربانی کا گوشت کسی کو نہیں دے، اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو، بدگمانی نہ کریں۔ بہت سارے ایسے سیٹ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جانور قربان کرتے ہیں اور پورے قربانی کر کے اس کے جانور کی تھیلیاں بنا کے غریبی جہاں پر ہوتی ہے، غربت جہاں پر ہوتی ہے، وہاں کے علاقوں میں نکل کے پورا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور باقی اپنے لیے وہ بکرے کا گوشت پسند کرتے ہیں تو بکرے کو ذبح کر کے اس کا پورا گوشت گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو لوگ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پورا بکرا اس نے رکھ لیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ 1-2 گائے بڑی اس کا پورا گوشت ان لوگوں نے تقسیم کر دیا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس نے پورا گوشت اپنے لیے رکھ لیا ہے تو جب شریعت میں گنجائش موجود ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو کہنے والے یا ان کے اوپر آوازیں کسنے والے یا ان کے بارے میں بدگمانی کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کی سارے برے کاموں سے حفاظت فرمائے اور شریعت کے مطابق گوشت تقسیم کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔